اور بھی خبریں آ رہی ہیں، اور بھی پولیس والے مارے گئے ہیں، کوٹلی میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، حالات مزید بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی جو خبر آئی ہے اس کے مطابق میرپور میں ایک ایس ایچ او پولیس آفیسر کو مار دیا گیا ہے، اس کے علاوہ ایک اے ایس آئی اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ انسپیکٹر جو ہے اس کو بھی مظاہرین نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے، اور ایک سپاہی بھی مر گیا جو دیوار پہ چڑھ رہا تھا، اس کو مظاہرین نے دھکا دیا، وہ گر کے مر گیا ہے۔ اور یہ اس وقت بالکل ٹوٹل انٹرنیٹ بند ہے، بڑی مشکل سے یہ خبریں آ رہی ہیں، تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو کشمیر نیوز ایکسکلوسیو آن ریڈیو ہمالیہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں بہت زیادہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ آج دوسرا دن ہے، پورا سو کالڈ آزاد کشمیر مکمل شٹر ڈاؤن ہے، بند ہے، سڑکوں پر مظاہرے ہو رہے ہیں، ٹیئر گیس چل رہی ہے، دونوں طرف سے پرتشدد واقعات کی اطلاعیں آ رہی ہیں۔ ایک اور خبر جو آپ کو میں آلریڈی دے چکا ہوں کہ اسسٹنٹ کمشنر جو تھے ان کی شلوار اتار کے ڈڈیال چوک میں لٹکائی گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اپنے استعفے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک ایسے دورائے پر ہوں جہاں ایک طرف احکامات سرکاری بھی مجھے پورے کرنے پڑ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف عوام کے جو مطالبات ہیں وہ بھی جائز ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیس فورس استعمال کی جا رہی ہے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں، اس سے وہ سہمت نہیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ڈڈیال کے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ آ کر معافی مانگیں مظاہرین سے، عوام سے، تو تب جا کے ان کی شلوار ان کو واپس کی جائے گی۔ اس دوران بہت سے اور بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پولیس والے جو ہے ان کو گھیر کے پکڑ کے مارا پیٹا بھی جا رہا ہے، اور ان کی پتلونیں باقاعدہ اتاری جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیوز ہیں، پہلے آپ یہ ویڈیوز دیکھ لیجئے، اس کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ نہیں یار ایسا لگے گا سو کے بتایا۔
میں یہ کہوں گا کہ جو بھی اس ریلی کے آرگنائزر ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اس کے بعد میں ایک گزارش کروں گا کہ یہ جو حقوق کی آواز اٹھائی جا رہی ہے تو جناب جہاں پہ ماہر قانون ہوں گے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ مہاراجا ہری سنگھ نے جب 1947 کے اندر جون 1947 کے اندر انڈیا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ میں اپنی ریاست کو آزاد خود مختار رکھوں گا تو اس پہ پاکستان نے بھی سائن کیا تھا. جو ہم حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں یہ جو حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سستی بجلی کی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سستے آٹے کی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سستے شائع خوردنوش کی یہ ہمارا حق ہے فری بجلی لینا ہمارا حق ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہ ہمیں فری دو ہمیں اس ریٹ پہ بجلی دو جس ریٹ پہ آپ بجلی تیار کرتے ہو. یہ کیا بات ہوئی آپ ہم سے 2 روپے یونٹ بجلی خریدتے ہو اور پھر آ کے ہم کو 25 سے 30 روپے آ کے ہمیں ہی واپس بھیجتے ہو. کیا ہمیں کشمیریوں کو آپ نے پھدو سمجھا ہوا ہے؟ کیا ہم آپ کو پھدو لگ رہے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. یہ 76 سال جو علاقے پاکستان کا نعرہ مار رہے تھے ہم غلطی کر رہے تھے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم نے اپنی آزاد خود مختار ریاست رکھنے کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے تھی. ہم اس وقت اوورسیز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کئی انڈینز ہوتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا کیا حقوق ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 100 یونٹ فری دی جاتی ہے ہمیں میڈیکل سبسڈی دی جاتی ہے ہمیں شائع خوردنوش کی سبسڈی دی جاتی ہے اور ہمیں جو کمپلسری ایجوکیشن لا ہے وہ ہمیں سارا فری ملتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر اس انڈین کشمیر کو ملتی ہے تو یہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کو کیوں نہیں ملتی؟ بہرحال میں اسی بات پر اجازت چاہوں گا. یہ سوچنے کی باتیں ہیں یہ کرنے کی باتیں یہ دیکھنے کی بات ہے جو حقوق وہاں مل رہے ہیں. آواز دو. ناظرین اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے جو حال کیا ہے سو کالڈ آزاد کشمیر کا وہ خود اپنا بیان جو ہے وہ دے رہا ہے. کتنی پسماندگی ہے کتنی مارا ماری ہے غربت ہے اور یہاں تک کہ سیاسی اور سماجی حقوق بھی ان کو حاصل نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف انڈیا نے 370 ختم کر کے جموں کشمیر کو باقاعدہ طور پر انڈیا میں شامل کرنے کے بعد اب تک وہاں 16 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے. اور آج ایک انٹرویو میں نے دیکھا ہے ابو ذر خان بزدار صاحب کا جو شائلہ ریاکشن وتھ شائلہ میں انہوں نے انٹرویو دیا ہے. وہ انٹرویو بڑا زبردست اور آئی اوپننگ انٹرویو ہے. اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے آپ وہ انٹرویو جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ سوال یہ آ جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کی سہولت کار حکومت جو پی او جے کے میں اس وقت ہے یہی ہیں. اور چودھری انوار الحق کے خلاف بہت سارے کرپشن کے الزامات ہیں اور اب وہ ان سے توجہ ہٹانے کے لیے پولیس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد کرو گرفتاریاں کرو. اور اسی حوالے سے شوکت نواز میر کے گھر چھاپے مارے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ ویڈیو ان کے گھر پہ چھاپا جب مارا اور عورتیں بھی وہاں پہ گھر کی ان کی موجود ہیں اور پولیس اندر گھستی ہے کس طریقے سے. سیاست کرنے کا یہ مطلب کہ گھسنا پڑتا ہے جن کو آپ جرم کرو آپ تو پولیس کیا جرم کیا زیادہ باتیں نہ یہ بنا کے ویڈیو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایکسپلائٹیشن کی. بجلی ساری پی او جے کے سے پیدا ہوتی ہے اور ابو ذر خان بزدار صاحب نے اپنے انٹرویو میں یہ بتایا کہ جگران پاور پروجیکٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ہے لیکن اس کی بجلی جو ہے وہ بالا کوٹ اور مانسیرا کو دی جاتی ہے جو کہ کے پی کے میں ہے اور پنجاب میں دی جاتی ہے. لیکن آزاد کشمیر میں بجلی بہت مہنگی دی جاتی ہے. 2 روپے 90 پیسے کی خرید کر وہی بجلی ہمیں 60 روپے پر یونٹ کے حساب سے دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جگہ جگہ چیک پوسٹس ہیں.
کوہالا پل پر ہے، مظفر آباد میں ہے، پٹیکا میں ہے، چلانا میں ہے، کیرن میں ہے، شاردا میں ہے، مطلب جگہ جگہ چیک پوسٹیں ہیں جہاں سے گزرے بغیر جو ہے آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اس قسم کا کنٹرول ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ سو کالڈ آزاد کشمیر جاتے ہیں تو وہاں پاکستان کی سم کام نہیں کرتی، آپ کو علیحدہ سے سم لینی پڑتی ہے ایس کام کی۔ ایس کام جو ہے یہ پاکستان آرمی کنٹرول کرتی ہے، اس کے اوپر انٹرنیٹ اس طرح سے نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ آپ کال کر سکتے ہیں اور ہر کال ریکارڈ ہوتی ہے اور ہر کال سنی جاتی ہے۔ ناظرین، اس وقت پولیس یہ سوچ رہی ہے کہ شاید یہ ہمیں مار دیں گے، ہمیں پسپا کر دیں گے، لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ ہمارا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے۔ ہم تو پہاڑوں پہ ایسے چڑھتے ہیں، دوڑ دوڑ کے چڑھتے ہیں، ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور ہائی آلٹیٹیوڈ کا بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پنجاب کی پولیس اور ایف سی اور یہ چیز لوگ آ رہے ہیں، یہ پہاڑی علاقوں میں جو ہے کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ پہاڑوں پہ چڑھ ہی نہیں سکتے اور یہ نیچے ہیں، اور جگہ جگہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے اوپر پہاڑوں سے، بلڈنگوں سے عوام جو ہے وہ پتھر مار رہی ہے، پتھر بازی کر رہی ہے، جگہ جگہ ٹائر جلائے جا رہے ہیں۔ اور اگر مظفر آباد یا ڈڈیال میں کہیں سڑکوں کے اوپر لوگ نکلتے ہیں تو پولیس بہیمانہ تشدد کرتی ہے، ایک ایک کے اوپر 50 پولیس والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ تو حالات ابھی چلیں گے۔ اب دو باتیں یہاں آ جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ تحریک اب کس طرف جائے گی یا جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے سیناریو میں بھارت کا کیا کردار بنتا ہے۔ دونوں باتوں سے پہلے میں یہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ میرا جو پمفلٹ ہے عوامی کمیٹیوں کے بارے میں، اس کا نام ہے، اس میں میں نے چند سال پہلے یہ پمفلٹ لکھا تھا، جس میں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ انقلاب جو ہے وہ پارٹیاں نہیں لاتی بلکہ انقلاب عوام لاتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ انقلاب ہی ہے نا جو یہ عوام لے ہیں، یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں لائی۔ اور میں نے اس میں بڑی تفصیل سے یہ بیان کیا تھا کہ عوام جو ہے وہ عوامی کمیٹیوں میں ہوتے ہیں، جیسے پینشنرز کی ایسوسی ایشن ہے، تاجروں کی ایسوسی ایشن ہے، جیسے یہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، جیسے پیرامیڈکس کی جو آرگنائزیشنز ہیں، عوام ان میں منظم ہوئی ہوتی ہے۔ لہٰذا عوام جب انقلاب کرتے ہیں تو ان کمیٹیوں کے اجتماع کے ذریعے کرتے ہیں، اور اسی لیے میں نے زور دیا تھا کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں جو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کو آزاد کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنے ورکرز کو کمیٹیوں میں بھیجیں، اور کمیٹیوں میں جا کے یہ آرگومنٹ جو ہے، جو اکنامک آرگومنٹ ہے کہ بجلی سستی کرو، تنخواہیں 100% کرو، پینشن میں اضافہ کرو، ان مطالبات کو اس سیاسی مطالبے میں بدلیں کہ ہمیں آزادی کے بغیر یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہماری جو لڑائی ہے اس کو معاشی لڑائی سے آزادی کی یعنی سیاسی لڑائی میں تبدیل کیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ میری اس بات سے متفق نہیں تھے اور وہ اپنی اپنی پارٹیاں چلاتے رہے، اور آج یہ ثابت ہو گیا جو میں نے لکھا، جو میرا تجزیہ ہے انقلابات کے بارے میں، خاص طور پر پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں انقلاب کو لے کر۔ اب اگر تو ان لوگوں نے تیاری کی ہوتی تو پھر اس وقت جو ہے یہ تحریک جس میں آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، ہم کیا مانگے آزادی، سمجھے نا، یہ نعرے لگ رہے ہیں، لیکن یہ نعرے پولیٹیکل پروگرام کا حصہ نہیں ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پولیٹیکل پروگرام کا حصہ نہیں ہے۔ پھر میں نے یہ بیان بھی دیا جو اخبارات میں چھپا تھا، جس میں میں نے کہا کہ تمام اختیارات جوائنٹ اقتدار جو ہے، اقتدار وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے کیا جائے۔ یہ بھی ایک سیاسی نعرہ ہے، یعنی کہ اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پورے آزاد کشمیر پہ قبضہ کر لیتی ہے اور مظفر آباد اسمبلی پہ قبضہ کر لیتی ہے، یونین کونسلز پہ عوام قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ آزادی کا اعلان کر دیتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر سے آزادی جو ہے، جموں کشمیر پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے لیے آزادی حاصل کرنا۔ اور ایک دفعہ جب آزادی ہو جاتی ہے، انقلابی حکومت کا قیام ہو جاتا ہے،
تو پھر بھارت کے ساتھ جو ہے معاملات طے کرنے کے لیے انقلابی حکومت جو ہے وہ بات کر سکتی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک میرا ایک تجزیہ ہے کہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے اندر آزادی کی تحریک کو کیسے ڈیولپ کیا جائے، اس کو کیسے سمت دی جائے۔ دوسری طرف ناظرین بھارت کا کردار آ جاتا ہے کہ بھارت کو اب کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک بیان دیا تھا لاسٹ ویک، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پی او جے کے پکے ہوئے پھل کی طرح خود ہی انڈیا کے ساتھ آ جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے یہ ایک ناسمجھی کا بیان ہے، اس لیے کہ کوئی بھی جو ہے وہ قوم وہ اس وقت تک آزاد نہیں ہوتی جب تک اس کو اپنے ہمسائے کی سپورٹ نہ ہو۔ بنگلہ دیش بنا تو اس لیے بنا کہ اس کو انڈیا کی سپورٹ حاصل تھی بنگالیوں کو۔ ویتنام اگر اتنے سال لڑتا رہا امریکہ کے خلاف تو ویتنام کو چائنا اور روس دونوں کی طرف سے امداد مل رہی تھی، مورل امداد بھی مل رہی تھی، اسلحہ بھی مل رہا تھا، پیسہ بھی مل رہا تھا۔ افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، روس کے خلاف افغان قوم کبھی بھی اپنی جنگ نہ جیت سکتی اگر ان کو مغربی ممالک، چائنا، پاکستان، ان ممالک کی طرف سے جو ہے وہ بیس کیمپ نہ دیے جاتے، ڈالر نہ دیے جاتے، اسلحہ نہ دیا جاتا، ایک ملٹری سپورٹ نہ دی جاتی، تو اس وقت بھی افغانستان جو ہے وہ روس کے خلاف لڑ ہی رہا ہوتا، آزاد نہ ہوا ہوتا۔ یہی صورتحال امریکہ کے حملے کے بعد ہوئی کہ در پردہ امریکی حملے کے خلاف جو ہے وہ طالبان کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون کون سے ملک سپورٹ کرتے رہے۔ تو میں آئی کین گو آن اینڈ آن۔ مسئلہ یہاں پہ ناظرین یہ ہے کہ اگر بھارتی سرکار یہ سمجھتی ہے کہ بھارتی سرکار کی اس وقت ڈائریکٹ انوالومنٹ کے بغیر پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر پاکستان سے آزادی حاصل کر سکتا ہے، تو میری ایک عاجزانہ اور ناقص رائے یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا۔ بھارت کو اس وقت ایکٹیولی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ بھارت کو اس وقت جو ہے سارے کام چھوڑ کے اس وقت پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنی ہوگی، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر حالات جو ہے ان کا وہی نتیجہ نکلے گا جو نومبر 1947 سے لے کر مارچ 1948 تک جو نہرو کی ایک پالیسی کے نتیجے میں رزلٹ نکلا تھا کہ پاکستان کا قبضہ مستحکم ہو گیا تھا، یہ جو آج پی او جے کے اور گلگت بلتستان ہے اس کے اوپر۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں بڑا حکمت عملی سے کام لینا چاہیے، اور ہمیں اب تحریک کے اندر آزادی کے نعرے کو سیاسی پروگرام کا سب سے ٹاپ ایجنڈا رکھنا چاہیے۔ اب معاملات جو ہے وہ بجلی کے بلوں پر ٹیکسز ختم کرنے کے نہیں رہے، اب معاملات ہیں مکمل آزادی کے، اور مکمل آزادی اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ عوام جو ہے مثال کے طور پر ڈڈیال، مظفر آباد، باغ، کوٹلی، راولا کوٹ اور دیگر چھوٹے قصبے اور شہر جو ہیں وہاں پہ عوام اب ریاستی اداروں کی عمارتوں پر قبضے کرنا شروع کرے، اور جہاں جہاں وہ قبضہ کریں وہاں وہاں وہ آزادی کا اعلان کر دیں، شہر بائی شہر جو ہے آزاد کرنے شروع کریں۔ یعنی اگر کوٹلی کے میونسپلٹی پہ جو ہے وہاں کی عوامی ایکشن کمیٹی قبضہ کرتی ہے تو کوٹلی شہر کی آزادی کا اعلان کیا جائے۔ اب مقابلہ جو ہے وہ پورے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے شہروں کے درمیان ہونا چاہیے کہ کون پہلے جو ہے وہ اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے پاکستان کو نکال کے آزادی کا اعلان کرتا ہے۔ دیکھتے رہیے ریڈیو ہمالیہ پہ کشمیر نیوز ایکسکلوسیو۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔